جو قوتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، باطل قوتیں، اور جو اسلام دشمن طاقتیں اسلام کے خلاف کام کر رہی ہیں، آج کل ان کا ایجنڈا یہ ہے کہ عوام سے علماء کا رابطہ ختم کر دیا جائے، عوام سے علماء کا تعلق ختم کر دیا جائے، کیونکہ علماء یہ انبیاء کے وارث ہیں، اور انبیاء کا جو مشن ہے وہی مشن علماء کا ہے، اور علماء اپنی اس ذمہ داری کو اور اس فرض منصبی کو سمجھتے ہوئے عوام کے اندر دینی بیداری اور دینی تعلق سے دین کو پھیلانے کا کام کر رہے ہیں۔ اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہتی ہیں کہ جب تک علماء ہیں اور جب تک یہ دینی بیداری کا کام کر رہے ہیں، اس وقت تک ہم عوام کے اوپر مسلط نہیں ہو سکتے۔ تو عوام پر تسلط حاصل کرنے کے لیے سب سے پہلا حربہ، بہت سارے حربے اپنا رہے ہیں، پہلا حربہ ان کا یہ ہے کہ عوام کا علماء سے رابطہ ختم کر دیا جائے، اور اس کے لیے وہ میدان کے اندر اتر کر کام کر رہے ہیں، اور وہ اپنے چال کے اندر، اپنے حربے کے اندر ہماری ناعلمی کی وجہ سے، ہماری کم فہمی کی وجہ سے اور ہمارے علم نہ ہونے کی وجہ سے کامیاب بھی ہو رہے ہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو تعلیم اور ہدایت ہے وہ یہ ہے کہ علماء کا اکرام کرو۔ گویا کہ جب علماء یہ آپ کو دین کی بات بتلائیں گے، دینی بیداری کی بات بتلائیں گے اور دین کی طرف راغب کرنے کی کوشش کریں گے، اور اسلام دشمن طاقتیں یہ چاہیں گی کہ عوام کا ان سے رابطہ ختم کر دیا جائے اور عوام کے دلوں میں ان کے لیے نفرت ڈال دی جائے، عوام کے دلوں میں ان کے لیے بغض اور عداوت ڈال دی جائے، تو یہ حالات آئیں گے۔ تو ان حالات کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم یہ ہے کہ علماء کا اکرام کرو، اس وجہ سے کہ العلماء وارث الانبیاء، یہ انبیاء کے وارث ہوتے ہیں، اور انبیاء نے وراثت کے اندر کوئی مال اور دولت نہیں چھوڑا ہے، کوئی پراپرٹی نہیں چھوڑی ہے، بلکہ کیا چھوڑا ہے؟ علم۔ فمن اخذہ اخذ حظا وافر، تو جس نے علم حاصل کیا گویا کہ اس نے انبیاء کی میراث میں سے بہت بڑا حصہ پا لیا۔ اور اللہ تبارک و تعالی نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، کہ سب سے زیادہ خشیت الہی کس کو نصیب ہوتی ہے؟ علماء کو، یعنی اللہ سے ڈرنے والے سب سے زیادہ علماء ہیں۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ علماء کے پاس علم ہوتا ہے، اور وہ علم اللہ تبارک و تعالی کی معرفت اور پہچان کرواتا ہے، اور جب اللہ کی معرفت نصیب ہو جاتی ہے تو پھر انسان تقوی کی دولت سے مالا مال ہو جاتا ہے۔ اور قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالی نے دوسرے موقع کے اوپر ارشاد فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، کہ جاننے والا اور نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ یعنی عالم، جاننے والا یعنی عالم، عالم کہتے ہیں، علم کہتے ہیں جاننا، اور عالم کہتے ہیں جاننے والے کو۔ تو جاننے والا اور غیر عالم یعنی نہ جاننے والا دونوں برابر نہیں ہو سکتے، یعنی عالم اور غیر عالم دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ تو علماء کا کیا کرنا چاہیے؟ اکرام کرنا چاہیے، احترام کرنا چاہیے۔